کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا. اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، اور وہ سارا مال جو اس بچے کو ملا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا کہ مال مجھے دے دو بچے کی، میں پرورش کروں گا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ بچے کے یتیم کا مال تھا، اس بچے کی اچھی پرورش کرتا، اس کا مال اس پر خرچ کرتا. اب اس کے دل میں حرص و ہوس نے قبضہ کیا، یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر کے ایک دن وہ یتیم آیا کہ میرا مال دے دیں، میرے والد کا جو پیسہ آپ کے پاس ہے، تو دھکے دے کے اسے نکال دیا، کچھ بھی اس کی خدمت نہیں کی. اب قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ ایسا کرو، تم مسلمانوں کے نبی حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے. قریش کے لوگوں نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی تھی کہ جب وہ ان سے مدد مانگنے جائیں گے اور یہ ابو جہل کے پاس آئیں گے تو ابو جہل نے اور بدتمیزی کرنی ہے، معاذ اللہ، اور معاملہ آگے بڑھے گا. مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ابرو کا اشارہ فرما دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. انہیں تو معلوم نہیں تھا نا، وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے. تو اب بہرحال وہ نبی پاک کے پاس وہ بچہ آ گیا، سبحان اللہ، وہ یتیم بچہ چلا گیا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس. نبی پاک سبحان اللہ سب کے مددگار ہیں، سب سے محبت کرنے والے پیارے آقا ابو جہل کے گھر چلے گئے. اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب پھر جو باتیں ہوں گی اس سے معاذ اللہ ابو جہل اور بدتمیزی کرے گا اور جھگڑا بڑھے گا. نبی پاک یتیم کی مدد کرنے ابو جہل کے گھر گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی جب اس کے گھر گئے تو لوگ تو سمجھے آج بڑی اکڑ دکھائے گا ابو جہل، آج بڑی بدتمیزی کرے گا. مگر جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام اس کے گھر گئے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور فوراً یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو ابو جہل کے ساتھی کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ ہم تو سمجھے آج بڑا جھگڑا ہوگا، ہمیں بڑا مزہ آئے گا، تم بڑی بدتمیزیاں کرو گے، اور تم نے مسلمانوں کے نبی کو ویلکم بھی کیا اور سارا مال دے دیا. تو ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، اس کے دل پہ روب طاری ہو گیا. حالانکہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل. یاد رکھیے جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا نا، اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے. بڑا تنگ کیا اس شخص نے، اس بدبخت نے، لیکن اس واقعے میں وہ بے بس ہو گیا.